بس خالد خورشید صاحب دراشي کنه خالد خورشید چې براغه دلته باندې دې بس میڈیا کا کون ڈیل کرے گا؟ ابھی شعیب صاحب ڈیل کرے گی میڈیا؟ نہیں پہلے برسکور صاحب کریں گے. نہیں مطلب یہ نہیں ہے یہ آپ بولے وہ بولے پروفیسر والا کا برابر پتا ہے نہ اس کو کریں گے دی ہو نہ اگر دیو چې څوک پکو هم اوس په سلا کو کنه چې څوک کو اب واقع واقع ما هو چې هغه کیس کے حوالے سے کدھر ہے وہ آگے خالد خورشید صاحب آگے خالد خورشید سے کو بلا کدھر ہے؟ بسم اللہ کریں جی. اوکے بسم اللہ کریں ریڈی ہیں جی اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سارے میڈیا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلی مرتبہ ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ پریس کانفرنس ایئر شارٹ نوٹس ہم کر رہے ہیں. آج ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو آج 12 بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا. اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی. چاروں طرف سے اس سینٹرل آفس کو گھیر لیا گیا. عورتیں اور مرد پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے. سارے دفاتر کے کیمروں سے تصویریں لی, ویڈیو بنوائی. سب کو کاشن کروایا گیا. پھر رعوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا. سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے. ہم اس ریڈ کی, اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں. ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی, کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی. نشان لیا گیا, لوگوں کو روکا گیا, الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے, ہمیں اطلاع دیتے, ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے. ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے, ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے. پہلے بھی نوٹس آئے, ہم نے کمپلائی کیا. آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے کمپلائی کرتے. یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں. اس 41 ایمنیز کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے. آج ہمارے کے پی کے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے. ہمارے آفس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹس موجود تھے. ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا, انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس. ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے, ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے, کمپیوٹر بھی لیے گئے. اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز, ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں اس وقت موجود ہیں. ان سب کے فون بند آ رہے ہیں. آپ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس ایف آئی آر میں کس کو کون مطلوب ہے. جس وقت رعوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا, رعوف حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا, تو رعوف حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. وہ کینسر کے پیشنٹ ہے, اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے. میرا کنسرن تھا رعوف صاحب کی سیفٹی, اس لیے میں رعوف صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, پولیس لائنز اسلام آباد. پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی کیس میں مطلوب نہیں, آپ یہاں نہیں رہ سکتے, البتہ رعوف صاحب ادھر ہوں گے. میں نے رعوف صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا, روکنے کی اجازت نہیں تھی. ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا. ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا
کہ کسی کو رات کے وقت کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا، آج بھی نہیں پتہ وہ کہاں موجود ہے۔ اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے، اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا۔ لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے، رول آف لاء کے لیے ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو، لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہمارے کئی MNA صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک MNA صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئیں اس بچے کے ٹیلی فون سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے اب۔ یہ نہیں، صرف ہمارے MNA صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، MPAs کو بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روب حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روب حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر FIR بتائے ایز وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا FIR ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس FIR میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہیں۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا اور پھر DGIS PR صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈیوٹ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا۔ وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لاء نہیں ہوگا،
وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا, ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا, وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی, جرائم بڑھیں گے, دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں, اصلی وجہ پہ جائیں, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا, معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی. اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی, یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈال نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی. اس سال دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی, خواتین و حضرات, تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں, ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا, پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا لفظ ہے, انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا, اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی, ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے, اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی, باہر سے امپورٹ کی, اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا, نگران وزیر اعظم, اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ, بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا, پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی, پھر آپ لوگ بھاگیں گے, پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی, گاڑیوں کی سمگلنگ کی, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی. آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی, تمباکو کی سمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں, پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعاد لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں, ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں. 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوق اسے پاکستان لاتی ہے. ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. اس پہ پہلے آئیں, اس کو ٹارگٹ کریں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں, نہ بیرسٹر گور صاحب کے پاس ہیں, نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس, شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس تو نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں, ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل 7
آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے۔ ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، آپ کی مسلح افواج، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے۔ انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی خواتین حضرات، میں آپ کو واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ۔ یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں۔ لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی۔ وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے۔ بالکل، جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کی دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں۔ وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ریپریس تھی۔ یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمن آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی۔ اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا۔ وہ آپ اورنگزیب خان فائنینس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنینس منسٹر پہ بات چھوڑتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی، تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھا جی؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں۔ جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھیں، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا، فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا؟ یہ کس کو وہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی، تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا،
اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف، بسم اللہ کریں۔ پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب۔ مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں، کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے جسارت کی، اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا۔ اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں، جو آپ کی حکومت ہیں وہ بھی، اور ساری کی ساری ریاست پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے، اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں اللیگل اسپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا، اسمگلنگ منشیات کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تمباکو کی، آپ کے نان کسٹم پیڈ ویکلز کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی، اس کو کرٹیل کیا۔ آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھیں؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی، اس نے کنٹینیو کی ہیں، آج تک وہ جاری ہیں، اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑیں، وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں۔ اہم بات یہ ہے، آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں۔ نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے۔ نیکٹا بنا تھا 2008 میں، 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر انیکٹ ہوا، پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، رپورٹس آئیں، تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے۔ تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں۔ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ، اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی، اس کو پھر سامنے لائیں۔ یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا، یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا، اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پہنایا گیا تھا۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ جو بنو کا حادثہ ہوا، ہمارے لوگ بھی گئے، ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے۔ ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ۔ انکوائری کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں، کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے، یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو، یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں خواتین و حضرات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کویشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں، بڑی عمر کے شخص ہیں، جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوعہ صاحب، آپ کے رضوان احمد صاحب، آپ کے جناب والا غلام شبیر صاحب، آپ کے
عطاء الرحمان صاحب، آپ کے فرید ملک صاحب، آپ کے مدثر چودھری صاحب، اور آپ کے ملک نعمان احمد صاحب، آپ کے جناب فیضان ملک صاحب، اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب، آپ کے پروفیسر مظہر صاحب، اور خالد محمود گجر صاحب، یہ وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غائب کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے۔ او بھائی، جو قوانین ہیں، جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے، اس پہ تو عمل درآمد کریں نا۔ جس وقت آپ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، آپ کے سرگودا کے اینٹی انسداد دہشت گردی کے کورٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنٹس نے اٹھایا۔ ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی، وہ آپ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو ہماری آزادی ہے پریس کی، یہ حال ہے ہماری۔ تو وہ پریس کانفرنس سنسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا، ورنہ فلور آف ہاؤس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں۔ سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات کرنے پہ قطعاً، آپ کی سوچ پہ قطعاً، آپ کا رول ماڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کی حفاظت، ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را یہ چیزیں نہ کریں۔ اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، خواتین و حضرات، وہ بات عوام کے عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، اس کو کوئی داد نہیں دیتی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں نے یہ باتیں کرنی تھی۔ اوور ٹو بیرسٹر گور صاحب۔ جناب ایک سیکنڈ جی، اسپیکر صاحب بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں عمر عیوب صاحب کی طرح بہت لمبی بات نہیں کرتا، مختصر 2-3 منٹ میں بات کروں گا۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک ہمارے سب کا ہے، ہم نے اس ملک میں زندگی گزارنی ہے۔